عزیزان محترم، یوں تو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے بہت سارے رشتے بنائے اور ان رشتوں کو نام بھی دیا گیا۔ ایک رشتہ ایسا ہے جو انسان خود بناتا ہے، اور وہ رشتہ ایسا ہوتا ہے اس رشتے کے بل بوتے پر انسان کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے یا پھر انسان ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ وہ رشتہ دوستی کا کہلاتا ہے۔ دوست ہمیشہ میں اور آپ ایسا تلاش کرتے ہیں جو ہم وقت مجھے اور آپ کو دستیاب ہو۔ میں اور آپ ایسا دوست تلاش کرتے ہیں کہ جب بھی میں یا آپ اسے کال کرے وہ 3 بیل بجنے کے بجائے پہلی بیل پر کال اٹھا لیں۔ میں اور آپ ایک ایسا دوست تلاش کرتے ہیں کہ اگر میں اور آپ اسے کوئی میسج بھی بھیجیں تو وہ فٹ سے فوراً سے جواب دے دے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتا، کال نہیں اٹھاتا یا دوبارہ وہ کال نہیں کرتا تو پھر بعد میں آپ اس سے گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ بہترین دوست کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرمائی تھیں۔ پہلی کیا تھی؟ فرمایا کہ اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور دوسری فرمائی تھی کہ جب وہ گفتگو کرے تو اس کے گفتگو سے تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، اور تیسرا یہ فرمایا تھا کہ اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اب ہمارا دوستی کا معیار بدل گیا، اور یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ یار دوست وہ ہو جو کیا کرے، نیک ہو تو لوگ کہیں گے ارے بھائی دیکھو یہ ملا بن گیا۔ اگر آپ کا کوئی دوست ایسا ہے کہ وہ خود صلاۃ اور صوم کا پابند ہے اور آپ کو بھی اس نے صلاۃ اور صوم کا پابند بنا دیا، تو آپ کہتے ہیں یار بھائی میں اس کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فلانے نے اس کے ساتھ دوستی کی تھی، اس کی بھی اس نے داڑھی رکھوا دی، سر پہ ٹوپی بھی رکھوا دی اور اسلامی لباس بھی زیب تن کروا دیا۔ اب دوسرے دوست مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ بھی ملا بن گیا۔ یاد رکھیے گا، ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی ذہن نشین رکھیے گا، اسلام کے اندر داڑھی ہے، داڑھی کے اندر اسلام دیا۔ اب دیکھیں داڑھی سکھ بھی رکھتا ہے، آپ کیا کہیں گے وہ مسلمان ہے؟ تو اسلام کے اندر داڑھی ہے، داڑھی کے اندر اسلام نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر آپ مولوی بن گئے، ایک اچھے دوست کی رفاقت، سنگت اور قربت آپ کو مل گئی، آپ نمازی اور پرہیزگار ہو گئے، تو مجھے بتائیے آپ کو اس دوستی پر ناز ہونا چاہیے یا نہیں؟ فخر ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فضل ہوا کہ ایک دوست کی بدولت اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی۔ دیکھیں نا، وہ ایک جملہ بھی بڑا مشہور ہے، کہا ایک دوست نماز کے لیے جانے لگا تو دوسرے کو کہا چل چلیں یار، اس نے کہا نہیں تم جاؤ میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا یار تو عجیب دوست ہے، تیرے بغیر میں جنت میں بھی جانا نہیں چاہتا، چل تو ابھی مسجد تو چل۔ ایسا بھی ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو دردہ کے بارے میں ہی ہے۔ جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ دونوں گہرے دوست تھے اور دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، دور جاہلیت کی زندگی جی رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 360 خدا جھوٹے ہیں، ایک خدا سچا ہے، کہا چلو ان کی زیارت کرتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں کہ ان کا پیغام کیا ہے، ان کا میسج کیا ہے۔
جب عبداللہ بن رواحہ مکہ شریف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دل ہار بیٹھے اور کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا ہو نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اسلام کی دولت قبول کرنے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں تو اپنے گھر نہیں جاتے، ڈائریکٹ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ اب وہ گھر پر موجود نہیں تھے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، آپ کی اہلیہ نے دروازہ کھولا اور ابو درداء جہاں پر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اس کمرے میں گئے اور عبداللہ بن رواحہ نے سارے بت توڑ دیے۔ اب جب سارے بت توڑ ڈالے اور عبداللہ بن رواحہ واپس اپنے گھر چلے گئے، جب ابو درداء واپس آئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ یہ بتوں کو کس نے توڑا، کہا بھائی تمہارا جگری دوست آیا تھا، وہ یہ توڑ کر چلے گیا۔ کہا تم نے منع نہیں کیا؟ تو پتہ بیوی نے کیا جواب دیا، کہا ابو درداء میں اسے کیسے منع کرتی، بتاؤ یہ تو نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اگر واقعتاً یہ کسی کو فائدہ دیتے تو جب وہ توڑنے لگے تھے یہ اپنے آپ کو خود ہی بچا لیتے۔ یہی ہوا، ابو درداء غصے کے عالم میں جب گئے کہ قربان جائے، فرمایا جاتا ہے کہ اسلام کی اپنی چمک ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے، عبداللہ بن رواحہ کے چہرے کو دیکھا، کہا چلو نا یار مجھے بھی اس نبی کے پاس لے چلو جس نبی کی صحبت میں تم نے بھی کلمہ پڑھا۔ تو دوستی ہو تو پھر ایسی ہو، اس معیار کی دوستی بناؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ نے دوست کو کہا چلو بھائی نماز پڑھنے چلتے، اس نے کہا آپ جاؤ میں آ رہا ہوں۔ اب 2-4 دفعہ آپ نے دعوت دی، 5ویں دفعہ آپ نے بھی کہا چھوڑو یار 5-6 دفعہ بول چکا ہوں، نماز کی دعوت دیتا ہوں، نماز پڑھنے نہیں آتا۔ عزیزان محترم مجھے بتائیے قیامت کے دن تو نفسا نفسی کا ہوگا، مجھے یہ بتائیے جس دوست کے بغیر آپ کسی تقریب میں نہیں جاتے، اور دوستوں کی گیدرنگ میں ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بغیر آپ کہیں جانا پسند نہیں کرتے، اور جائے بھی نا تو اپنے وجود کے اندر ایک بوریت محسوس کرتے ہیں، یار فلانا دوست میرے ساتھ ہوتا نا تو تھوڑا سہارا ہو جاتا، تھوڑی آس ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل میں 2 دوست جا رہے تھے، سامنے سے شیر آ گئے، اب دونوں گھبرا رہے تھے دل کے اندر، لیکن قربان چاہے اللہ نے دل کو بھی سینے کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ اب ایک دوست نے دیکھا ہے بھائی دوست گھبرا رہا ہے، اس نے کہا پریشان نہیں ہو میں تیرے ساتھ ہوں، اور دوسرے والے نے کہا یار تو بھی پریشان نہیں ہونا میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب کیا ہو گیا، اس کے جملے سے اس کو سہارا مل گیا اور اس کے جملے سے اس کو سہارا مل گیا، دونوں نے جنگل پار کر لیا۔ جب آگے گئے نا دونوں نے کہا کہ یار یقین کر سامنے شیر دیکھ کر میں تو ڈر گیا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں بھی ڈر گیا تھا۔ فرمایا پھر؟ کہا میں نے کہا تو ڈر گیا، تیرے چہرے سے عیاں ہو رہا ہے، تو گھبرایا ہوا ہے۔ میں نے کہا پریشان نہیں ہونا میں تیرے ساتھ ہوں۔ کہا میں نے تیرے چہرے کو دیکھا کہ تو ڈرا ہوا تھا، میں نے تجھے جملہ مارا تیرا والا کہ تو پریشان نہیں ہونا میں تیرے ساتھ ہوں۔ کہا ایک دوسرے کے جملے نے ایک دوسرے کو طاقتور بنا دیا۔ تو دوستی رکھو تو ایسی رکھو، اور یاد رکھو دوستی ایسی رکھو کہ مرنے کے بعد بھی قائم رہے۔ اب آپ سوچیں گے دوستی کا رشتہ مرنے کے بعد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ دعاؤں کے ذریعے، یا اللہ میرا دوست چلے گیا، اور یہ ایک حقیقت پر مبنی واقعہ ہمارے استاد محترم سنایا کرتے تھے۔ کہا گاؤں دیہات کے اندر پرانے جو بزرگ ہوا کرتے تھے بڑے 3 گہرے دوست تھے، اور ان کی بیٹک ایک ہی درخت کے نیچے ہوا کرتی تھی، وہ ان کا مقام تھا۔ اور کسی دن آپس میں بیٹھے ہوئے گفت و شنید کر رہے تھے، کہنے لگے کہ یار لگتا ہے تو عمر میں ہم سے 1 سال بڑا ہے نا، پہلے تو ہی جائے گا اللہ کے پاس، پہلے تو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں یار دیکھو میں بیمار ہوں پہلے میں جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا نہیں یار تم دونوں میں سے جب بھی کوئی جائے گا یا میں جاؤں گا، اگر میں پہلے گیا تو تم دونوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب ہر بندہ وہاں پر اپنی اپنی موت کی بات کر رہا تھا۔ ایک دوست نے کیا بولا، اگر میں پہلے گیا تو تم دونوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بڑا پریشان ہو گئے سارے دونوں دوست، بولا یار یہ کیسی بات کر دی، اللہ کا کرنا دیکھو قبولیت کی گھڑی کوئی بھی ہوتی ہے، قبولیت کا لمحہ کوئی بھی ہوتا ہے۔ اب جب تیسرے دوست نے یہ بات بولی نا
تو تیسرے دوست کا انتقال پہلے ہو گیا. یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. اس کا انتقال ہو گیا، وہ دونوں دوست بحیثیت دوست اپنے دوست کی قبر کھودنے گئے. اور جب قبر کھودی جاتی ہے تو اس زمانے میں تو لحد بنائی جاتی تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی لحد نما ہے، ایل نما ہے. تو جب وہ قبر کھود رہے تھے لحد والی، اب اندر جا کر مٹی نکالنے لگے تو دونوں جب مٹی نکال رہے تھے اوپر سے مٹی کا تودہ گر گیا. ایک دوست کی میت گھر میں پڑی تھی، دو دوست قبر کھود رہے تھے، ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا. کہا دیکھو یار، دوست کی بات بھی سچی نکل گئی. اب ہمارے ہاں دوستیوں کا معیار بدل گیا نا. ہمارے ہاں دوستی کیسی ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں دوستی کا سب سے پہلا معیار ہے دنیاوی مفادات. یار اس شخص سے میں فائدہ کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ دنیاوی فائدہ مجھے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ میرا دوست اگر کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، تو اس سے فائدہ کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، جو دوست آپس میں بیٹھ جائیں جن کو اسلام کی نالج نہ ہو، اسلامی تعلیمات کا پتہ نہ ہو، وہ بے ہودہ آپس کی گفتگو کرتے ہیں. ان کی باتیں ہی گندی باتیں ہوتی ہیں. اور یہاں تک کہ ابھی میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص فون پر اپنے دوست سے بات کر رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے. میں نے کہا آپ فون پر بھی اس قسم کی قبیح گفتگو کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا دوست ہے. اب آپ اندازہ لگائیے یہ کیسی صحبت کا اثر ہوگا کہ ایک دوست دوسرے دوست کو فون پر ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے. اور جب میں نے ٹوکا تو کہا میرا دوست ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دینداری اور تقوی کی بنیاد پر دوستیاں قائم ہوتی. ہم نے کیا کیا؟ دنیاوی مفادات کو سب سے پہلے پیش نظر رکھا، دنیاوی مفادات کو. اور آخری بات، ہم نے جب سے دوستی کا معیار دنیا داری رکھی ہے نا، تو دوست کم ہو گئے. اب آپ کہیں گے نہیں جی دوست کیسے کم ہو گئے؟ چلے دوست کم نہ بھی کم ہوئے، لیکن ان میں وفا کم ہو گئی. یہ بات تو آپ 100% مانیں گے، ان میں وفا نہیں رہی. اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا نا، الرجل علی دین خلیلہ، فرمایا آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، مجھے بتائیے جس دوست کو دین کی نالج ہی نہیں ہے، اس کے پاس دین کی تعلیم کہاں سے آئے گی؟ اور دوستی کا معیار اسے کیسے پتہ چلے گا کہ دوستی کے حقوق کیا ہے، دوستی کی فضیلت کیا ہے؟ نہیں پتہ ہوگا، پتہ چل بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ اس نے اپنی دوستی کا معیار دنیاوی چیزوں کو بنا دیا. ہم تو اس معیار پر دوستی کرتے ہیں کہ اگر میں دوست کی شادی میں گیا اور میں نے اس کو 10,000 کا لفافہ دیا، پھر انتظار رہتا ہے کہ میرے بچے کی شادی ہوگی، دیکھتا ہوں کتنے کا دے گا. ہم تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرے باپ کی میت ہوگی، دیکھتا ہوں پہلے کون سا دوست پہنچتا ہے. اور اگر دیر سویر سے بھی آ جائے تو پھر گلہ شکوہ کرتے ہیں، یار ایک تجھ سے امید تھی کہ تو سب سے پہلے پہنچے گا، لیکن تو ہی سب سے آخر میں پہنچا. یاد رکھیں جن کے درمیان دوستی کے وجہ تقوی اور پرہیزگاری ہونا، وہاں پر گلے شکوے نہیں ہوتے. وہاں پر صرف نظر ہوتی ہے اور عمل کو دیکھا جاتا ہے. ارے میرے دوست یہ جو عمل کرنے لگا ہے نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میرا دوست روزانہ قرآن کے 3 پارے پڑھ رہا ہے اور میں 2 پارے پڑھ رہا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے دوستی کے معیار یہ بنے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی دوست بنایا. یہ جو دوست کا جو لفظ ہے یہ اردو کا لفظ ہے، اور قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں عربی میں دوست کے لیے 3 حرفوں کا استعمال ہوا. پہلا لفظ ہے رفیق، دوسرا ہے خلیل، اور تیسرا ہے حبیب. اب آپ دیکھیے گا رفیق کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ عثمان. فرمایا ہر ایک شخص کا دوست ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے. قیامت کے دن میرا ساتھی عثمان غنی ہے.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر، اور آپ کو پتہ ہے ہم دوست وہ چنتے ہیں جو ہم پر احسان کرے، بدلے میں ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اور ہماری دوستی کا معیار بھی یہی ہوتا ہے کہ یار ہمیشہ وہ اگلا دوست جو ہے نا میرے احسان تلے دبا رہے، اتنے احسان کر دوں اتنے احسان کر دوں کہ بس وہ کل کو سر اٹھا کر بات بھی نہ کر سکے، اور اگر میرے پاس لڑنے میں آ جائے میرے سامنے تو میں کہوں تجھے یاد نہیں ہے فلانے وقت میں تو پریشان تھا میں نے تیری مدد کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اپنے بھائی کے ساتھ احسان کیا اور اس احسان کے بعد اس احسان کو جتلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس عمل کی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو احسان جب کر لیا تو اللہ کی رضا کے لیے کر لیا نا، احسان کو جتلانا نہیں چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی دعوت کی، لیکن قربان جائیں وہ دعوت کیسی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو ایک ایک لقمہ دیا۔ کتنا دیا؟ لیکن قربان جائیں وہ صحابہ کرام کی شان اور عظمت کیسے بیان ہو جو کھجوریں کھا کر ستو پی کر عالم غربت کے اندر غزوات میں شریک ہو جاتے تھے اور کفار کا مقابلہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ایک ایک لقمہ دیا۔ جب باری آئی نا اپنے یار کی، جب باری آئی نا اپنے رفیق کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب نے ایک نہیں دو نہیں 3 لقمے عطا فرمائے۔ کتنے لقمے دیے؟ 3 لقمے دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رشتے میں چچا ہے نا، چچا کے بیٹے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک ایک لقمہ اور ابو بکر صدیق کو 3 لقمے کیوں؟ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا عبداللہ جب میں نے پہلا لقمہ دیا نا تو جبریل امین نے کہا اے عتیق تجھے مبارک ہو، اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا اے رفیق تجھے مبارک ہو، اور فرمایا جب تیسرا لقمہ میں نے دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے صدیق تجھے مبارک ہو۔ اب آپ غور کیجئے گا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو کیسا رفیق دیا، کیسا محبوب رفیق دیا، دوست دیا۔ قربان جائیں ہم اور آپ ہمارے دوست پر مشکل وقت آ جائے نا پورا مال نہیں دیتے، سوچتے اپنے اہل و عیال کا، اپنے بچوں کا۔ اگر دوست دیندار بھی ہو، دین کے نام پر بھی مال اگر مانگ رہا ہو، پھر بھی میں اور آپ پورا قربان جائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ سے دین کے نام پر مال مانگا گیا تو پھر کیا کیا؟ سارا کا سارا مال لا کر دیا۔ اور ایک روایت میں ایک سیرت نگار نے یہاں تک لکھا ہے اس زمانے میں کچی دیواریں ہوتی تھی، یہ ٹائل ماربل تو آج کا دور ہے نا، کچی دیواروں پر آپ نے ہاتھ پھیرا۔ کسی نے پوچھا صدیق کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے مال مانگا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں سوئی بھی رہ جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں سوئی بھی رہ جائے۔ اور پھر جب سارا مال لا کر دیا تو اقبال بول پڑا کیا؟ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور رسول بس۔ قربان جائیں دوستی تو ہو تو پھر ایسی ہو۔ اور اللہ اکبر سنیں، میں اور آپ یہاں پر اگر ایک دوست میرے اوپر اور آپ کے اوپر احسان کر لینا، دوسروں کے دوستوں میں جا کر کہتے ہیں کہ فلانے دوست نے مجھ پر بڑا احسان کیا تھا، یار میں اس کا بڑا احسان مند ہوں، اور وہ شخص بھی کہتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے احسان کیا ہو، وہ کہتا ہے یار بھائی میری نیکی کو ضائع نہ کروا۔ یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ غور کیجئے گا، روئے زمین پر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ ہاں ایک سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے جس کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا۔
اب آپ غور کیجئے، دوستی تھی تو کیسی تھی؟ اور یہ نہیں کہ صرف مال مانگا مال ہی لا کر دے دیا، نہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک لخت جگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ فرمایا نمبر 1، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنا، یوں سمجھے کہ دوست کے گھر میں بیٹھنا۔ نمبر 2، فرمایا اپنا مال دوست پہ خرچ کرنا، اپنا مال دوست پہ خرچ کرنا۔ نمبر 3، فرمایا اپنے دوست کے چہرے کو دیکھتے رہنا۔ ہمارے تو چہرے ہی ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وہ میں نے پہلے جملہ کہا تھا، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جس کا کریموں پر یقین ہونا اور کریم پر یقین نہ ہو وہ لاکھ کریمیں لگاتے خوبصورت نظر نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے جس کا کریم پر بھروسہ ہونا اور کریموں پر نہ ہو وہ کوئی کریم نہ بھی لگائے، بس سجدے کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور پیدا فرما دے گا۔ ہم نے تو کریموں والا حسن دیکھ لیا نا، میک اپ والا حسن دیکھ لیا، قرآن والا حسن کہاں دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ نمازوں والا چہرہ کہاں دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز کی دوستی کی، اپنا مال دیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر، اپنے گھر والے قربان کیے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور یہاں تک کہ آخر میں فرمایا کہ بس میری خواہش یہ ہے کہ میں کیا کرتا رہوں؟ دیدار کرتا رہوں اپنے دوست کے چہرے کا۔ مجھے بتائیے آپ کے اور میرے دوست میں کوئی ایسا دوست ہے کہ میری اور آپ کی خواہشوں کو اس کا دیدار کرتے رہے؟ چلے چھوڑیں، یہ بتائیں کوئی آپ کے دوستوں میں ایسا دوست ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو ثواب ملتا ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء کون ہیں؟ انبیاء کے علم کے وارث ہیں، اور فرمایا علماء کے چہرے کی زیارت کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ علماء کے چہرے کی زیارت کرنا بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ باعث ثواب ہے۔ تو آپ سوچئے گا کہ کیا آپ کے دوستوں کے اندر کوئی عالم دین ہے؟ اگر دین ہے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اور اگر آپ کے دوستوں کی گیدرنگ میں کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کے بغیر نماز پڑھنے نہیں جاتا، ایسی دوستی پر فخر کریں، ایسی دوستی پر ناز کریں۔ اور فرمایا کہ یہاں تنہا کیوں بیٹھے ہوئے ہو مسجد میں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تنہائی جو ہے نا برے دوستوں کی صحبت سے بہتر ہے۔ کیا ہے یہ تنہائی؟ برے دوستوں کی صحبت سے بہتر ہے۔ اور فرمانے لگے کہ نیک لوگوں کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے۔ اور فرمایا بری بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ کون سا لفظ کہاں کس مقام پر کیسے کہنا ہے، اس کو سیکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو عمر لگ جاتی ہے۔ کس شخص سے کس انداز سے کس زاویے میں کیسے بات کرنی ہے، اس چیز کو سیکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو عمر لگ جاتی ہے۔ لیکن بے دھڑک ہو کر گالیاں کس مقام پر کس کو کیسے دینی ہے، یہ سیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ جیسے دل کرے دے دو، دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کو گالی دیتا ہے، فرمایا وہ اپنی قبر میں ایک بچھو پیدا کرتا ہے۔ اور ہمارے استاد محترم بھی یہی فرمایا کرتے تھے، تم چاہتے ہو کہ اگر تمہاری قبر بچھوؤں سے بھر جائے تو فرمایا کرتے تھے روزانہ گالیاں دو، اور اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر کے اندر گلاب کھل جائیں تو فرمایا بس روزانہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو۔ دونوں میں یار دونوں راستے بتا دیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز پڑھتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب آپ سوچ لیجئے گا،
ہم کس زاویے پہ کھڑے ہیں, کس ڈگر پہ کھڑے ہیں. آج جائیں جانچ پڑتال کریں دوستوں کی, کہیں بھائی آپ کی میری دوستی کا معیار ایک ہوگا, میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو تمہیں بھی جانا ہوگا, اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر سنیں آج کے بعد آپ کی اور میری دوستی جدا. اور اگر آج کے بعد میں قرآن سیکھنے جا رہا ہوں, ہماری مسجد میں تعلیم بالغاہ کا انتظام ہوتا ہے, میں جا رہا ہوں دین سیکھوں گا, مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک ہماری قوم کو استنجے کے مسائل کا پتہ نہیں ہے, طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں ہے, غسل کے مسائل کا پتہ نہیں ہے, اور ابھی تک پوچھتی ہے کہ غسل کیسے کرنا چاہیے, طہارت پاکیزگی کیسے حاصل کرنی چاہیے, وضو کیسا ہونا چاہیے, استنجا کیسے کرنا چاہیے. میں حیران ہوں یہ نوجوان اتنی پڑھی لکھی ہے, اور میں نے آپ کو باقاعدہ بتایا اس بلڈنگ کے ایک نمازی تھے, ماشاءاللہ ان کی شادی کو 19 سال ہو چکے تھے. جب میں نے طہارت کے اوپر گفتگو کی تھی نا, واللہ بیان کے بعد میرے پاس آ کر بیٹھے, انہوں نے کہا کہ جب بھی میں نہانے گیا ہوں نا, 7-8 بچے تھے, مجھے یاد نہیں کتنے بچے بتائے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی غسل سے پہلے وضو کیا ہی نہیں ہے, کبھی نہ ناک میں پانی ڈالا نہ حلق میں پانی ڈالا ہے. تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا میرا غسل ہو گیا, میری نمازیں قبول ہو گئیں. میں نے بولا نمازیں تو دور کی بات ہے, آپ کو تو طہارت بھی حاصل نہیں ہوئی. کہا پھر اس 19 سال کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا دوبارہ قضا کرنی پڑیں گی. تو بنیاد ہے پاکیزگی حاصل کرنا. مجھے بتائیے, قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, جب تک پاک نہ ہو قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ. لیکن علماء کہتے ہیں قرآن کو بغیر ہاتھ لگائے اگر تلاوت کرنا چاہو تو بغیر وضو کے ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو وضو کا پتہ نہیں اور آپ آ رہے ہیں اللہ سے دوستی کرنے, بتائیے دوستی ہو جائے گی؟ بتائیے عبادت کا ثواب مل جائے گا؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, دین کے معاملات کو سیکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. نہیں, شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے پاس بھی بندے کو بلاتا ہے نا تو فرماتا ہے اس کو آخری غسل دے کے لا. بتائیے اس وقت تو روئی کو گیلا کر کے کانوں کے اندر, ناک کے اندر, منہ کے اندر مارا جاتا ہے. اس انداز سے انسان کو پاکیزہ کر کے بھیجا جاتا ہے, اور یہاں پر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے وضو کا پتہ ہی نہیں ہے. ناقص وضو کر کے آ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں, نماز میں مزہ نہیں آتا, خشوع اور خضوع نہیں رہتا. کہاں سے رہے گا بھائی جب طہارت ہی پوری نہیں ہے؟ تو ایسے دوست بنائیں جو دیندار ہوں, جو تقوی والے ہوں, جو پرہیزگار ہوں. آئے ہائے ہائے, کاش کہ کیا ہی خوب مزہ آ جائے کہ بھائی 60 سال کی عمر میں بندے نے ایک ایسا دوست بنایا جس نے اس کی 60 سال کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دی. اور ایسے دوست بناؤ نا کہ دوسرے دوست جو ہے نا تمہاری اس دوستی پر فخر کریں, ناز کریں. یار کیا دوستوں کی بہترین گیدرنگ ہے, جہاں جاتے کسی صحابی کا واقعہ بیان کرتے, جہاں جاتے پیارے نبی کی سیرت کے واقعات بیان کرتے, اور جہاں جاتے آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ایک ایک مسئلے کے اوپر. اور جب پتہ نہیں ہونا تو تینوں دوست مل کر امام صاحب کے پاس جاتے ہیں, امام صاحب ہم دوست آپس میں اس ایک دینی مسئلے کے اندر الجھ پڑے ہیں, اب آپ بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے. ایسی گیدرنگ ہو جائے تو مجھے بتائیے معاشرہ پاکیزہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ مجھے بتائیے معاشرے کے اندر دین پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ ہم لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی دنیاوی مفاد ہونے چاہیے. وہ بندہ میرے سامنے غریب پیدا ہوا, ماں باپ غریب تھے, ہم سے مانگ کر کھایا کرتے تھے, آج دیکھتا ہوں اس کے پاس لینڈ کروزر ہے, آج دیکھتا ہوں فلانے بیریا ٹاؤن کے اندر, فلانے ٹاؤن کے اندر اس کے مکانات ہیں. ارے بھائی کیسے کما لیا؟ ہم اس کی یہ جانچ پڑتال کرتے ہیں کمایا کیسے. ہم یہ جانچ پڑتال نہیں کرتے کہ وہ نیک ہے یا برا ہے. ہم دوستوں کی یہ جانچ پڑتال نہیں کرتے کہ وہ روزانہ قرآن کتنا پڑھتا ہے. حالانکہ دوستی کا معیار تو یہ ہونا چاہیے, ارے بھائی یار سچ بتاؤ, آج رات کو ابھی ہم سونے جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں, آپ نے آج کتنی بار درود پڑھا؟ بتاؤ تو صحیح. آج کتنا قرآن پڑھا؟ بتاؤ تو صحیح. آج استغفار پڑھا تھا؟ اچھا چھوڑو یار, یہ بتاؤ 5 وقت کی نمازیں آج پوری پڑھی ہیں؟ آج اللہ سے رابطہ ہو گیا تھا پورا؟ دوستی کا معیار تو میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں اچھا یار بتاؤ وہ اکاؤنٹ میں پیسے آنے تھے, آ گئے؟ اچھا تھوڑے سے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دینا, مجھے ذرا ضرورت ہے. ہم نے اور آپ نے دوستی کا معیار یہ بنا دیا. یاد رکھو کفن کی جیب نہیں ہے, کفن کی جیب. وہ کہتے ہیں نا سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے,
اور آپ کا اور میرا بھی یہی حال ہوگا بھائی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا کہ مالداروں کے ساتھ ان کے مالوں اور خزانوں کو بھی دفن کر دیا جائے تو یقین کرو روئے زمین پر زندہ انسانوں کے درمیان چور نہیں گھومتے، جتنے چور ہوتے سارے قبرستان کے ارد گرد آپ کو نظر آتے۔ میری دلی دعا اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ایسے دوست کا انتخاب کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو بھی محبوب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر